اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ لکھنے والے وہ کہتے ہیں اگر دریاؤں کو سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، روئے زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنا دی جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھنا شروع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوگی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سیرت لکھنے والوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے کتابیں لکھی۔ ایک صاحب نے تو ایسی کتاب لکھی کہ پوری کتاب کے اندر ایک نقطہ تک نہیں ذکر کیا، الفاظ ایسے ذکر کیے کہ پوری کتاب کے اندر انہوں نے ایک نقطہ تک نہیں لایا۔ آج پھر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جب سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے اوپر ایک ایک پہلو کے اوپر آپ علیہ السلام کا کھانا پینا کیسے تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، گفتگو کا طرز کیسے تھا، دوست دشمن سے ملنے کا طریقہ کیسے تھا، ایک ایک چیز کے اوپر جب اتنی کتابیں بھی لکھی جا چکی، ہمارے سامنے بھی ساری چیزیں ہیں، تو پھر آج ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے زندگیوں کے اندر سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکل گیا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کو جو ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو ذکر کیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور مفکر، کوئی فلاسفر، کوئی اور ذکر نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرا کوئی کرتا بھی تو اس کے اوپر بھی اعتراضات بھی وارد ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ سیرت طیبہ پہ عمل کون شخص کر سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے سیرت طیبہ پہ عمل کرنا آسان ترین ہوگا اور کون اپنی زندگیوں کے اندر سیرت طیبہ اپنا سکتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر ذکر کیا۔ گزشتہ نشست کے اندر، گزشتہ جمعے کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا ہے ان کے مقاصد کیا کیا ہیں، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں مبعوث کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتلایا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اور کیسے اپنا سکتے ہیں۔ کسی ایک چیز کو بھی ہم نے ترک کیا تو ہمارے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا مشکل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر راہ نجات چاہتے ہو، اگر راہ ہدایت چاہتے ہو، اگر زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان والی چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ لیکن عمل کرنے والے کون سے شخص ہوں گے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو پہلا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر امید کیسی؟ کہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، حلال رزق کھا رہا ہے، اس کو ایک اندازہ ہوگا کہ میں یہ رزق کما رہا ہوں، اگر میں یہ کاروبار کر رہا ہوں یہ حلال ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، کیونکہ سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور صالحین انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر میں تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہوں، اگر تجارت کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹے وعدے کر کے میں تجارت کر رہا ہوں، یہ تجارت میرے لیے وبال جان بنے گا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ہی دل اس کا ایک مفتی ہوتا ہے۔
حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہو نا کہ اسے اندازہ ہو کہ یہ کام میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی کہ اسے کیسے علم ہوگا کہ یہ برا یا اچھا ہے، کہ وہ یہ سوچے کہ یہ اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو لوگوں کو بتانے کی وجہ سے مجھے اس میں شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی، مجھے پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر شرمندگی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ دوسروں کو نہیں بتا رہا وہ بات، تو وہ سمجھ جائے کہ اپنی بات کے اندر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یرج اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ پر امید رکھنا کہ قیامت کے دن جس وقت میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کے اندر یہ بھی الفاظ کہے، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن زبان کو بند کر دیا جائے گا، یہ ہاتھ اس کو زبان دے دی جائے گی، یہ ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم نے کس کے اوپر ظلم کیا، تم قیامت امید اللہ پہ رکھتے تھے، جنت جہنم کو جانتے تھے، پھر اللہ پر امید رکھتے ہوئے تم نے کس کے اوپر کیا ظلم کیے۔ زبان بند ہوگی، یہ پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان پاؤں کے ساتھ چل کر کن کی طرف یہ گیا تھا، اچھی مجالس کی طرف گیا یا بری مجالس کی طرف گیا، یہ پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے۔ یرج اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اچھی اور بری ہر چیز کی امید رکھنا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ کیوں؟ جنت اور جہنم کو اگر سمجھنا ہو بہت ہی آسان طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 سے 6 سطریں ذکر کی ہیں جنت اور جہنم کی، 4 سطریں صرف 4 سے 5 سطریں جنت کی ذکر کی ہیں، صرف 1 سطر جہنم کی ذکر کی ہے۔ 4 سطروں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں گنائی ہیں کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں، عسل مصفا ہے، دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے شمار کرائی کہ جنت کے اندر کیا کیا ہوگا۔ لیکن 1 سطر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ذکر کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 4 سطروں کے تم قابل نہیں ہو پھر 1 سطر بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہا اس کو بھی سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ جو جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا وہ اتنا گرم اور پیپ دار ہوگا۔ حمیم پیپ دار پانی کو کہا جاتا ہے، وہ پیپ دار جو ہمارے جسم کے اوپر زخم بن جائے اور اس زخم سے نکلنے والا جو ریشہ ہوتا ہے اس ریشے کو پیپ دار پانی کہا جاتا ہے۔ لیکن پانی وہ پیپ دار پانی ایسا نہیں ہوگا، وہ پانی کیسا ہوگا، وَسَقُوا مَاءً، کہ وہ جو پانی پلایا جائے گا اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، فَقَطَّعَ، کاٹ کے رکھ دے گا وہ پانی، پیپ دار پانی، کس کو، أَمْعَاءَهُمْ، اندر کی آنتڑیوں کو۔ اللہ پہ امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے، کوئی بھی کام کرنے سے قبل وہ سوچے اور سمجھے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی خوشنودی ہے یا اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں۔ آج ہم اگر تجارت کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمارے مال کے اندر برکت نہیں، وقت کے اندر برکت نہیں، یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج بھی وقت کے اندر برکت ہے، آج بھی مال و متاع کے اندر برکت ہے، اگر حلال کھا کے دیکھیں، اگر ہم جھوٹ اور وہ کام جو اللہ کی ناراضگی والی ہیں ان کو چھوڑ دیں تو آج بھی ہمارے وقتوں کے اندر بھی برکت ہے اور ہمارے مال و متاع کے اندر بھی برکت ہوگی۔ سیرت طیبہ کو اپنانے والے کون شخص ہوں گے؟ اس میں سے پہلا شخص جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہو۔ اللہ پر امید کیسی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے بدلہ ملنا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے تو پھر بہت سارے کام ایسے ہیں ان کاموں سے رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ٹریفک والوں کا قانون نہیں توڑتے، ہم اشارہ اس وجہ سے نہیں توڑتے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے،
ہم اشارے سے کیوں رکتے ہیں؟ جہاں پہ ہم ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زیادہ نہیں رکتے، ہم رکتے کیوں ہیں کہ ہمارا چلان ہو جاتا ہے، ٹریفک پولیس والے آگے کھڑے ہیں، ہم آگے جاتے ہیں، انہوں نے پکڑ لینا ہے، ہم قتل کرنے سے کیوں زیادہ تر رکتے ہیں؟ ورنہ آج جو نوجوانوں کے جذبات ہیں وہ تو ہر ایک کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، تو ہم قتل کرنے سے یا دوسری چیزوں سے کیوں رکتے؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس کے بدلے ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں ہم جیل کی سلاخوں کے اندر جائیں گے۔ اگر یہی سوچ اور یہی ذہن ہم رکھ لیں، ہم جو دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں بھی ہمیں ملنا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، ہم لوگ اپنی ہی زبانوں سے بعض دفعہ ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں جو جملے ہماری زندگی کے عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بعض دفعہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ نہ جانے کون سی میری نیکی ایسی تھی کہ جس کے بدلے میں اس پریشانی سے نکل گیا۔ ہم اپنی زبانوں سے بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے نیکیوں کی جو عکاسی ہے وہ اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ جملے بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کون سا ایسا گناہ تھا جو میں اس مصیبت میں پھنس گیا۔ اور علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ زندگی کے اندر بھی گناہوں کی نحوست اور اس کا اثر انسان پہ پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آخرت کے اندر ہی اس کا بدلہ ہے، اس کے مکافات، اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی انسان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تم نے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے۔ سب سے پہلا جو سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ یرجو اللہ، اللہ پر امید رکھنے والے۔ دوسرا کیا؟ والیوم الآخرہ، آخرت پر امید۔ آخرت پر امید کیا ہے کہ مرنے کے بعد کہ مجھے جزا و سزا ملنی ہے، میں نے نیک کام کیے تو مجھے جنت کی نہریں ملیں گی، وقواعب اترابا وکأسا دہاقا، حور مقصورات فی الخیام، جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اگر میں نے نیک اعمال نہ کیے پھر وہی سورۃ المحمد کی آیت نمبر 15 کا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیا کیا جہنم کے اندر پھر کیا ہوں گے۔ ہمارے استاد محترم تو یہاں تک ایک جملہ کہتے تھے کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ فرشتے ان کی بنائی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جاندار چیز ہے اس کے اندر حساس ضرور ہوتا ہے کہ کسی کے درد ضرور ہوتا ہے کہ وہ مارتے ہوئے بھی یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر اس کو جو ہے نا وہ زخم کام پہ لگ رہا ہے، اور کانوں سے ان کو سنائی کچھ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چیخ و پکار کو بھی نہ سن سکے اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے، اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ گفتگو نہ کر سکے۔ اللہ نے بس ان کا کام کیا رکھا ہے فرشتوں کا کہ مارتے چلے جائیں۔ کیوں؟ کہ اگر جنت دنیا کے اندر ہی اگر ہم نے دنیا کو ہی عیش و عشرت سمجھ لیا تو پھر آخرت جو ہے نا وہ خراب ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے زندگی گزارنے کے طریقے کار بتائے۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر، خسارے کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا کہ سوال ہوتا ہے کیسے نکلے؟ الا الذین آمنوا، یا اللہ ایمان لانا، اللہ نے کہا ایمان لے کے آؤ۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایمان لے کر آگے ہم کتابوں پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، صحیفوں پر بھی ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان۔ پھر کیسے؟ پھر ساتھ ہی ایمان کے جو چیز کو ذکر کیا وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کو ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، جیسے دل میں آئے جھوٹ بولے، فراڈ کرے، سود کھائے، جوا کھیلے، شراب پیے، جو مرضی دل میں آئے، جو من چاہے دل کرے وہ کرتے چلے جائیں۔ نہیں، ساتھ ہی اللہ نے جو ایمان لانے کے ساتھ جس چیز کو متصف کیا ہے، لازم قرار دیا ہے، وہ اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نام ہے کہ اللہ کی اطاعت کو کرنا اور اللہ کے احکامات کو مان کر چلنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جانا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ تیسری چیز، کون شخص جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے اپنانا آسان ہوگا، تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذکر کثرت کے ساتھ ایک تو ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ بھی بہت بہتر، یہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں تک تو حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے بچے کو جو بولنے کی آواز ہے
سب سے پہلے جو اس کی زبان سے کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ کا نکلے، لیکن افسوس اور المیہ اس بات کا ہے کہ وہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی ایک بات کہی تھی کہ آج ہمارے پریپ اور نرسری کلاس کے بچے، ان کو 20-20 30-30 نظمیں یاد ہوں گی۔ یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ بی ایڈ پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ بھی ان کا ترجمہ کر سکے۔ صرف کیا ہے ان کی ذہن سازی بچپن کے اندر سے ہی ان کو ماحول ایسا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے وہ نظمیں یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آج بھی ہماری مائیں، آج بھی ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ذہن رکھیں اور آج بھی ہم اپنے بچوں کو بچپن کے اندر سے ایسی تربیتیں دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے بچپن کے اندر سے ہی دینی ذہن نہ رکھیں۔ حضرات اکابرین نے لکھا، ہمارے استاد شیخ الحدیث مولانا یوسف خان صاحب جامعہ شرفیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا تو جب میں نے کھانا ایک بچے کو ڈال کر دیا تو بچے نے فوراً مجھے کہا جزاک اللہ۔ 10 سال کا بچہ، چھوٹے اس سے بچے کو دیا، اس نے بھی کہا جزاک اللہ۔ میں نے اس سے چھوٹے بچے کو کھانا دیا، اس نے بھی کہا جزاک اللہ۔ مجھے تجسس اس بات کا نہیں کہ یہ جزاک اللہ کیوں کہہ رہے ہیں، تجسس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر یہ کیسے، ورنہ ہمارے بچوں کے اندر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جزاک اللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے والد سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں ان کے اوپر اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے ہمارے پیچھے بہت محنت ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے بچوں کے والد نے کہا میں سامان لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں تو بیوی بلند آواز سے کہتی ہے جزاک اللہ۔ بیوی مجھے پانی لا کر دیتی، میں بلند آواز سے کہتا ہوں جزاک اللہ۔ کوئی سودا صرف لا کر میں نے دینا ہو یا بیوی نے میرا کام کرنا ہو یا کھانا لا کر بھی رکھنا ہو تو میں فوراً اونچی آواز سے کہتا ہوں جزاک اللہ۔ اور اس کا اثر بچوں کے اوپر یہ ہے کہ آج بچوں کی زبان کے اندر بھی جزاک اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ اور جہاں میں ایک تطبیق اور بھی دیا کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو کہتے ہیں نا تھینکس، کیا مطلب شکریہ، شکریہ ٹھیک ہے آپ شکریہ آپ نے جو کام کیا جو ہے نا شکر اس کا۔ جزاک اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ تو اللہ تمہیں اس سے نکال دے۔ آج ہماری زبانوں کے اندر یہ نہیں ہے۔ سنت کے جو اعمال ہیں وہ ہماری زبان بچپن کے اندر سے بچوں کے زبانوں سے نکالا جاتا ہے۔ ہم اغیار کے طریقے کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تیسرا کام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے ہوں گے، وذکر اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہوں گے۔ ایک تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح یہ بھی ہو۔ لیکن دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں جو حدیث کے اندر زیادہ تر لکھی ہیں، ایک تو کثرت موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت قرآن کو کثرت سے کرو۔ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتارنے کا طریقہ کثرت تلاوت قرآن ہے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا۔ حضرات اکابرین لکھتے ہیں کہ یہ اندازہ کرنا ہو، دیکھیں کہ نماز کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دینی کاموں کی طرف ذہن جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ذہن جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ پڑھنے کی طرف شوق اور رغبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف رغبت نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ دلوں کے اوپر زنگ لگے ہوئے ہیں۔ اس زنگ کو اتارنے کے لیے کثرت تلاوت قرآن پاک ہے جو آج ہمارے گھروں کے اندر سے نکل چکے ہیں۔ آج قرآن کے اوپر گھروں کے اندر ہم نے رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک، لیکن بچوں پڑھنے کے لیے کسی وقت صرف پیسہ آتے ہیں، دوسرے وقت پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی۔ پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں تب آتی ہیں کہ جس وقت ہماری زندگیوں کے اندر سے وہ چیزیں نکل جائیں جو سکون لانے والی تھیں، اطمینان لانے والی تھیں، وہ نکل جائیں تو پھر جو ہے وہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے عمل سے زندگی بنتی، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ ایک عیسائی سکون لینے کے لیے سورۃ الفاتحہ کی کثرت کرتا تھا، صرف سکون اور اطمینان کے لیے۔ آج ہم سکون لینے کے لیے دعائیاں لے رہے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آ رہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیر طیبہ کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔